نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 35 to 39۔ لفظی ترجمہ: یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، منکم تم میں سے، یقصونا اور سنایا کریں، علیکم تمہیں، آیاتی میری آیات، فمن اتقی تو پس جو ڈرتا رہے، واصلح اور اپنی اصلاح کرے، فلا پس نہیں خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہوں وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فمن پس کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے، اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے، بآیات ہی اس کی آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم کہ ملے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب بھی کتاب میں لکھے ہوئے یعنی تقدیر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، یتوفونہم تو وہ جان نکالنے کے ان کے لیے، قالوا تو کہیں گے، اینا کہاں ہے، ما کنتم جو وہ جن کو، تدعون تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قالوا کہیں گے، ضلوا گم ہو گئے، انا ہم سے، وشاہدوا اور اقرار کریں گے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، کافرین کفر کرنے والوں میں سے۔ استغفار۔ قالا فرمایا جائے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم جماعتوں کے ساتھ، کا تحقیق غلط جو گزری ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، کلما جب کبھی داخل ہوگی، امتن کو ایک جماعت، لعنتا تو لعنت کرے گی، اختہا اس کی بہن یعنی اس کے ہم جماعت، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب دارکو مل جائیں گے، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، جمیعاً سب کے سب، قالت تو کہے گی، اخراہم اپنی پہلی کی نسبت، اولاہم اے میرے پروردگار، پچھلی والی ان کے اپنی پہلی کی نسبت، کیا ہے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یہی ہیں، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم، فآتیہم عذابا ضعفا کہ دے ان کو دگنا عذاب، من النار آگ کا، قالا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، لکل ہر ایک کے لیے، ضعف دگنا ہے، ولکن لا اور لیکن، عالمون تم نہیں جانتے، وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلے ان کے، لاخراہم اپنے پچھلوں کو، ہما بس نہ ہوئی، کانا لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا پس چکھو مزے، عذاب کے، بما اس وجہ سے، کنتم جو تھے، تکسبون کمایا کرتے، جو اعمال تم کیا کرتے تھے، بدلے میں دوزخ کا عذاب۔ فرمایا، اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرینڈ سے بنی آدم کو خبر دی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور رسول ان کے پیچھے پاس بھیجے گا، کہ جو اس کی آیتیں انہیں سنایا کریں گے، تو جو کوئی تقوی اور اصلاح کی راہ اختیار کرے گا، قیامت کے دن سے کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا، اور جو کوئی اس کی آیتوں کو جھٹلائے گا اور قبر و ناز سے کام لے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورۃ انعام میں فرمایا، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پھر جو شخص ایمان لے آئے، اصلاح کر لے
تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال ہے میری اور تمہاری۔ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھستے چلے جاتے۔ فرمایا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے، یعنی فرشتے جو انہیں قبض کریں گے، یعنی ان کی روح کو قبض کریں گے، تو کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ اللہ پر افطرا پردازی کرنے والے اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے دنیا میں جو عمر روزی اور اعمال خیر و شر لکھ دیے گئے ہیں، انہیں وہ اللہ کی طرف سے ضرور پائیں گے۔ پھر جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو بطور زجر و توبیخ ان سے کہیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ آج وہ تمہیں اس عذاب نار سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ جواب دیں گے کہ وہ تو غائب ہو گئے، اب تو ہمیں ان سے کوئی بھی امید نہیں، اور اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم دنیا میں کافر تھے۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو رید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا، فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، استغفار، کہ اے خبیث روح، نکل اور چل اللہ کے غضب اور غصے کی طرف۔ روح کے جسم کے اندر وہ روح جو ہے وہ چھپتی پھرتی ہے اور فرشتہ اسے اس طرح باہر کھینچتا ہے جیسے کہ کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی ان سے باہر نکالی جاتی ہے۔ جب فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس روح سے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی سرانٹ جیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں سے ان کا گزر فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ گزر چکی ہیں کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سبھی کے لیے دگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔
جب بھی کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی تو اس لوگوں پر لعنت بھیجے گی جو پہلے سے جہنم میں ہوں گے، اور کہے گی کہ ہماری گمراہی کا سبب تم ہی تو تھے۔ ان سے مراد وہ کافر جن و انس ہیں کہ جن کی لوگ کفر و شرک میں پیروی کرتے تھے، اور اخرا سے مراد ان کے ماننے والے ہیں۔ سرداران کفر و شرک اپنے ماننے والے سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے کفر و گمراہی کو چھوڑ تو نہیں دیا تھا کہ ہماری مقابلے میں تمہارا جرم ہلکا ہو گیا؟ تم بھی ویسے ہی گمراہ ہوئے جیسے ہم گمراہ ہوئے، اس لیے ہماری ہی طرح تم بھی عذاب کا مستحق ہو، تو لو اپنے کیے کی پاداش میں جہنم کا عذاب چکھو۔ لعنت یعنی وہ اپنی پہلی ہم مذہب امت پر لعنت کرے گی جو اس سے پہلے جہنم میں داخل ہو چکی ہوگی، مثلاً یہودی دوسرے یہودیوں پر، دوہریے دوسرے دوہریوں پر، نصارہ دوسرے نصارہ پر، مشرکین دوسرے مشرکین پر، اور غیر اللہ کو پکارنے والے دوسرے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر لعنت کریں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ عنکبوت میں۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا۔ ہؤلاء اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار، یعنی جہنم میں بعد میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں، یا پیروی کرنے والے عوام اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب انہیں جہنم میں دگنی سزا دے، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ احزاب میں کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ اس کے خون کے وبال کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے ناک خون کی بنا قائم کی تھی اسی نے، یعنی سب سے پہلا قتل جو کیا تھا وہ قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے پھر لوگ اس کے بعد اس کام پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے مثلاً بدعت یا گناہ کا کام اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر گناہ اس پر لکھے جائیں گے اور عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جو گناہ جنہوں نے ایجاد کیا، ہر گناہ گار میں سے، ہر گناہ کرنے والے میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ گار کا کچھ حصہ کم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ ضرور سوچنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آج جو کام کر رہے ہیں کل بعد میں ہمارے آنے والے وہ کام کریں گے تو کیا ہم ان کا اجر پائیں گے یا سزا؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔